السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الیاس پٹھان کا سوال آیا ہے شب معراج کے متعلق، تو آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب معراج 2021 میں کب ہے اور اس رات کی فضیلت کیا ہے اور اس رات میں نفلی عبادت کیسے کریں۔ ان تین چیزوں کے متعلق اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلی چیز آپ یہ جان لیں کہ شب معراج جمعرات کا دن گزر کر جو رات آئے گی وہ شب معراج ہوگی، یعنی 27ویں رجب کی رات ہوگی، اور جمعہ کا جو پورا دن ہوگا یہ 27 رجب کا دن ہوگا۔ تو جمعرات کا دن جب گزر جائے، تھرسڈے والا دن جب گزر جائے، مغرب کے بعد سے لے کر اور جب تک فجر کا وقت نہیں ہو جاتا ہے اس وقت تک یہ پوری رات یہ شب معراج کہلاتی ہے۔ اور شب معراج یہ اہل سنت والجماعت کے لیے بڑی مبارک رات ہے۔ اس رات میں لوگ جاگتے ہیں اور اس میں عبادت و بندگی کرتے ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے اور اس میں نوافل کیسے پڑھیں۔ رجب میں ایک رات ہے کہ اس میں نیک عمل کرنے والوں کو 100 برس کی نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ 100 اس میں جو نیکی کرے اس کو کیا 100 برس کا ثواب ملتا ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے، اور جو اس میں 12 رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے بعد جو بھی سورت اسے یاد ہو وہ سورت پڑھے، اور ہر 2 رکعت پر التحیات، درود ابراہیم اور دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دے۔ نیت نفل کی ہو، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر، سورہ فاتحہ ثنا، سورہ فاتحہ اور سورت ملائے، پھر دوسری رکعت ایسے پڑھے اور 2 رکعت پر سلام پھیر دے، پھر 2 رکعت کی نیت کرے، پھر 2 رکعت کی نیت کرے، اس طرح 12 رکعت نماز ادا کرے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب نماز پوری کر لے تو 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کو یاد ہوگا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو 100 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں، یعنی استغفار کرے 100 مرتبہ۔ اگر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہاں تک پورا یاد ہو تو پورا پڑھے، ورنہ کم از کم استغفر اللہ کم سے کم اتنا پڑھیں 100 مرتبہ، اور پھر اس کے بعد 100 بار درود شریف پڑھیں، جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو، اور پھر دنیا و آخرت، یعنی دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے جس چیز کی دعا آپ مانگیں گے، اور صبح کو روزہ بھی رکھیں، یعنی رات میں اس طرح عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی جو بھی دعا آپ مانگیں گے، اور اس کے بعد جب دن آئے، رات گزر کر جب دن آئے تو اس دن میں روزہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ اس کی سب دعاؤں کو قبول فرمائے گا، جیسا کہ یہ روایت شعب الایمان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 384 پر ہے، حدیث نمبر ہے 3812۔ تو 12 رکعت نفل نماز آپ پڑھیں گے، 2 رکعت کی نیت کریں گے، اور نیت نفل کی کریں گے، اور سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی سورت آپ کو یاد ہو وہ سورت ملائیں، اور اس کے بعد میں جو ہے آپ اس طرح 12 رکعتیں، ہر 2 رکعت پر سلام پھیر کر 12 رکعتیں پڑھیں۔ 12 رکعتیں مکمل ہو جائیں تو 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں، پھر 100 مرتبہ استغفار کریں، پھر 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور دعا کریں اپنے لیے جو بھی آپ جائز تمنا مراد آرزو رکھتے ہیں، اور جب رات گزر کر دن آ جائے تو اس دن میں آپ روزہ رکھیں تو انشاءاللہ آپ کی ساری جائز تمنائیں پوری ہو جائیں گے۔ اس کے متعلق ایک روایت اور ہے
اور یہ بہت اہم روایت ہے، اس کو بھی آپ سنیں کہ رجب کی 27ویں شب کو 2 رکعت نفل اس طرح پڑھیں۔ رجب کی 27ویں شب کو یعنی شب معراج والی جو معراج کی رات ہے، اس میں آپ 2 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھیں، نیت کہ میں نے 2 رکعت نفل ہے واسطے اللہ تعالیٰ کے، وہ میرا طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اس میں صرف 2 ہی رکعت پڑھنی ہے، لیکن جو ہے ثنا پڑھیں گے جب تو اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ 21 ٹائم آپ قل هو اللہ احد پڑھیں گے۔ جب 21 مرتبہ پورا ہو جائے تو رکوع سجدہ کریں، پھر دوبارہ جب کھڑے ہوں تو پھر بسم اللہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، اور سورہ فاتحہ کے بعد پھر 21 مرتبہ آپ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد آپ پڑھیں، اور اس کے بعد رکوع سجدہ کریں، التحیات درود ابراہیم دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیر دیں۔ اس طرح 2 رکعت نفل نماز ادا کریں۔ جب 2 رکعت نفل نماز پورا ہو جائے تو کہتے ہیں جب نماز سے فارغ ہو جائے تو 10 مرتبہ درود شریف پڑھے، جو بھی درود شریف آپ کو یاد ہو، اور اس کے بعد میں آپ یہ پڑھیں جو آپ کے اسکرین پہ دکھ رہا ہے، کیا؟ اللہم انی اسألک بمشاہدت اسرار المحبین وبالخلوۃ التي خصصت بها سید المرسلین حین اسریت به لیلۃ السابع والعشرین ان ترحم قلبی الحزین وتجیب دعوتی یا اکرم الاکرمین۔ یہ دعا یہ آپ پورا پڑھیں تو اس کے متعلق فرمایا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا آپ جائز دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، جیسا کہ نزہۃ المجالس جلد 1 صفحہ نمبر 130 پر ہے۔ تو یہ اس رات کی فضیلت ہے، اور اس رات میں آپ کو کیا نفلی عبادت کرنی ہے، میں نے 2 روایتیں آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، تو آپ چاہیں 12 رکعت والی نفل نماز ادا کر لیں، اور چاہیں تو یہ 2 رکعت والی نفل نماز ادا کر لیں۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ جب آپ رات جاگ رہے ہیں عبادت کرنے کے لیے تو جو پہلی روایت میں نے پیش کی ہے 12 رکعت والی، آپ وہ بھی پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور اس کے بعد میں یہ جو دوسری روایت میں نے پیش کی ہے اس کو بھی آپ پڑھ لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر آپ اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کریں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس رات میں معراج عطا کی گئی ہے، اور بہت ہی مبارک رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ تو آپ امید رکھیں کہ انشاءاللہ جو بھی عبادت کریں گے رب کی بارگاہ میں جو بھی دعا کریں گے میرا رب ضرور ہماری آپ کی سب کی جائز تمناؤں مرادوں خواہشوں کو انشاءاللہ پوری فرمائے گا۔ تو رات کو ادھر ادھر نہ گزار کر آپ وقت عبادت میں لگائیں اور عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، خوشنودی ملے گی تو انشاءاللہ آپ کی زندگی اچھے انداز میں گزرے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔